الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہدایت پانے کی بنیادی چیز ہے اندر کی طلب. اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. ہم تمہارے دلوں میں دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے. لیکن دل میں خیر ہوں کے اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. دل کی کھڑکی اگر بند رہے گی تو ہدایت نہیں ہے. آج کا جو ہمارا واٹسپ کا سبق روانہ ہوا ہے باقی رہنے والی نیکیاں، تو اس میں ہم نے یہ دعا ڈالی ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. دل کی کھڑکی کھلی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. اور اگر دل کی کھڑکی کھلی ہوئی نہ رہی، ضد پر رہا، عناد پر رہا، اللہ اسے نہیں دے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں جوان تھی، بیوہ تھی، مکہ اور مالدار تھی، اور مکہ مکرمہ میں میرے بہت رشتے آتے تھے. بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے رؤسا یہ رشتے ڈالتے تھے. لیکن میں اللہ کو اپنا معاملہ سونپتی تھی.
ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، اسلام تو بہت بعد میں آیا. لیکن کبھی اللہ سے کہتی تھی افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ میں اللہ کو سونپتی. اے اللہ مجھے ایک اچھے سے انسان کی ضرورت ہے، ایک اچھے شوہر کی ضرورت ہے مجھے، اور بھلے آدمی کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون بھلا ہے کون برا ہے. اسباب اللہ بناتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں یاد رکھنا. لیکن بنائے گا تب جب آپ اپنا معاملہ اللہ کو سونپو گے. اللہ کو اپنے سونپا نہیں، اپنی عقل پر چلے تو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عقل کے غلام بنا دیتا ہے. اس کا عقل کا جا عقل کے بھی چل. افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ میں اللہ کو سونپتا ہوں. اور آدمی چلتا رہے، دل کے اندر خیر رہے تو اس کے پاس خیر پہنچ کر رہتی ہے. یقینی کہ اس کو خیر ملے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پتہ نہیں خیر کہاں سے آئے گی، کون آئے گا. اپنی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا مالدار ہے. جیسے اس زمانے میں عاص ابن وائل تھا، بہت مالدار تھا. اسی طریقے سے ابو جہل کا خاندان یہ مالدار تھا، خوبصورت بھی تھا. ابو جہل کی اولاد جو ہے بہت خوبصورت تھی. ابو جہل کی اولاد بہت خوبصورت تھی، گورے چٹے ایک دم تھے یہ لوگ. اسی لیے حدیث میں قصہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہو کر حضور کے پاس آئی، ناراض ہو کر. اسی نے فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤ. فرمایا نہیں میں نہیں آتی. بیٹا ایسی کیا بات ہوئی؟ اندر آ کر بات کرنے میں شکایت، علی کی شکایت لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے علی کی شکایت ہے تو اندر آ کے بات کرو. تم گھر کے باہر کھڑی ہو، ہم گھر کے اندر ہیں. مائیں جو تھی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت فاطمہ جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پہچان لیتے تھے کہ فاطمہ آ رہی ہے. پاؤں کے چلنے دھک دھک کی آواز آتی ہے، اس سے حضور پہچان جاتے تھے کہ فاطمہ آ گئی. اس وقت میں ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت فاطمہ نہیں آ رہی ہے. مائیں بلا رہی ہے فاطمہ اندر آ جاؤ، اندر آ کے بات کرو. علی کی شکایت ہے. علی کی شکایت ہے جو بھی بات ہے، میاں بیوی میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، تو اندر آ کے بات کرو. میں نہیں. حضور اندر، حضرت فاطمہ باہر، اور میں بھی اندر کمرے میں. تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ فرمایا کہ علی سے مجھے یہ شکایت ہے کہ 2-3 دنوں سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. تو اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی ابو جہل کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور ابو جہل کی بیٹی سے کرنی ہے. اس پر مجھے یاد آیا کہ ابو جہل بہت خوبصورت تھا. اس نے فرمایا یہی بات ہے، یہی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. ہاں کہ یہی ہے. اچھا آپ تو اندر آؤ، ہم نے سن لی تمہاری بات. کہ دلاسا دلایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا مسجد نبوی میں. الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. بھائی نماز ہے، نماز ہوگی، نماز. اس زمانے میں بلانے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، اعلان یہ کرتے تھے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ. لوگ آ گئے. حضرت علی نے سنا تو حضرت علی بھی آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فاطمہ کو جس نے ستایا اس نے مجھے ستایا. حضرت فاطمہ کے فضائی بیان کی. تو حضرت علی کہتے تھے کہ میں حضور کے بیان سے سمجھ گیا میری شکایت پہنچی ہے. میں حضور کے بیان سے میں سمجھ گیا میری شکایت پہنچی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں کہی حدیث میں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اب جب حضرت فاطمہ گھر پر گئی تو حضرت علی نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی دوسری، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی. بات ختم ہو گئی، ٹینشن مت لینا. تو حضرت فاطمہ نے کہا میں دنیا سے جلدی جاؤں گی لیکن تمہاری منگنی کر کے جاؤں گی. چنانچہ حضور کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا.
1 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے حضرت فاطمہ کا. کتنے سال کی عمر میں بھائی؟ 23-24 سال. ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی. ٹی بی کی بیماری کسی زمانے میں خطرناک بیماری شمار ہوتی تھی. بچے بچیاں سب جلدی مر جاتے تھے. اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا. جیسے کینسر کا علاج نہیں ہے ویسے ٹی بی کا نہیں ہوتا تھا. اب تو ٹی بی کا شروع ہو گیا. اللہ کرے کینسر کا بھی شروع ہو جائے. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلا دینا اور سارا جگہ دفن کر دینا. اور میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی سے رشتہ رکھا ہے, انہیں میں قبول کر لیا ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد اس سے شادی کر لینا, لیکن ایک شرط پر, ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حسن حسین کو دینا. یہ وصیت تھی حضرت فاطمہ کی. یہ تو قصہ اس پر شروع ہوا کہ ابو جہل خوبصورت تھا, اس کی اولاد خوبصورت تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی تھی ایک میری نصیحت یاد رکھنا کہ اپنا معاملہ اللہ کو سونپو, دل سے سونپو. شادی کا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, گھر خریدنے کا معاملہ ہو, فیکٹری لینے کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, کہ اللہ معاملہ مجھے سونپتا ہوں. پھر محنت کرو, مشورے کرو جو اس لائن کے ماہر ہیں, پھر اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاؤ. یہ ترتیب ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہچانتی بھی نہیں تھی. قریش بس ہے, آپ کی عمر 22-23 سال کی تھی. ابو طالب کے پاس رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن معاملہ انہوں نے اللہ کو سونپا تھا شرک کی حالت میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شرک کی حالت میں انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپا تو اللہ نے کتنا چمکایا ان کو. کوئی اسلام کی حالت میں اگر اپنا معاملہ اللہ کو سونپے گا تو اللہ کتنا چمکائے گا. اسلام تو اسلام ہے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ اسدیہ, یہ ابو طالب کی اہلیہ تھی, حضرت علی کی والدہ فاطمہ اسدیہ اور ابو طالب, ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا محمد تمہاری عمر 22-23 سال کی ہوگی کہ دھندا بندہ کرو, کاروبار, گھر کے خرچے ہیں. غربت تھی ابو طالب کے یہاں, کاروبار کرو. آپ نے فرمایا چچا مجھے کاروبار کرنا تو آتا نہیں. میں نے کہا کاروبار تجھے سیکھا جاتا ہے, تھوڑا سا ایک کام کرو, خدیجہ کے پاس چلے جاؤ اور وہ لوگوں کو پیسہ دیتی ہے اور تجارت ہوتی ہے, حساب کتاب ہوتا ہے 70-30 یا 60-40 جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ حساب کتاب سے تم جاؤ وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب جب خیریں چلتی ہے, میں کئی پر سنا رہا ہوں اللہ کو معاملہ سونپو. جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, پھر اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. یہ میری نصیحت یاد رکھنا. حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں, حضرت ایک درخت کے نیچے حضرت خدیجہ بیٹھ جاتی تھی, دینار اور درہم جو ہے اس کے تھیلے لے کر, چیک بیگ تو ہوتے نہیں تھے, دینار درہم کے داہنی طرف دینار کے تھیلے ہوتے تھے اور بائیں طرف درہم کے تھیلے ہوتے تھے. دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم جو ہے چاندی کا سکہ ہوتا ہے. بیٹھ جاتی تھی, لوگوں کو پیسے دیتی تھی, جاؤ دھندا کرو, دھندا جو بھی ترتیب ہوتی ہے اس زمانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. پوائنٹ یاد رکھنا, جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. خدیجہ نے کہا اللہ میں تجھے سونپتی ہوں, مجھے اچھے انسان کی ضرورت ہے, اچھے شوہر کی ضرورت ہے مجھے, لیکن میں نہیں جانتی مکہ مکرمہ میں کون ہے, یہ میں نہیں جانتی. اس لیے اے اللہ تو مجھے چھانٹ کر دے بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہو گئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بیٹھے ہی دیکھا جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں، اور آخر میں حضور لائن میں کھڑے ہو گئے. تو حضرت خدیجہ نے دیکھا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ لڑکا جو کوئی عجیب لڑکا ہے، آپ کی عمر 22-23 سال کی. تو حضرت خدیجہ کی ایک سیکرٹری تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. سیکرٹری، خاص پرائیویٹ سیکرٹری جسے کہتے ہیں، بڑی عورت تھی حضرت خدیجہ. یہ کہا نفیسہ وہ لڑکا کھڑا ہے جو اخیر میں، اس کا ذرا بایوڈاٹا نکالو کون ہے. کوائف، یہ ہم جماعتیں بھیجتے ہیں تو ساتھیوں کے کوائف دو، کتنا چلہ لگایا، کتنے 3 چلے لگائے، کتنا وقت لگایا، پوچھتے ہیں حالات کیسے ہیں، کون سے ملک میں بھیجنے جیسا ہے، ساری چیزیں پوچھ کے پھر جماعتیں بنتی ہیں. تو کہا کہ تم جو ہے یہ اس کے کوائف نکالتے، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ مکہ مکرمہ چھوٹی سے بچتی، نام پوچھ کر مکہ مکرمہ کا یہ گشت کیا، اور گشت کر کے جو ہے آ گئی، اور آ کر خدیجہ کے کان میں کہا شریف ابن شریف. جب خیر چل رہی ہے، خدیجہ نے معاملہ اللہ کو سونپا ہے، اب یہ خیر چل رہی ہے کہ شریف ابن شریف، شریف کا لڑکا شریف ہے. کیا نام ہے اس کا؟ محمد. تو ابا ان کا ابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اچھا ابھی کہاں رہتے ہیں؟ ابو طالب کے پاس. ابو طالب کو سب جانتے تھے، ابو طالب معروف آدمی تھے لیکن غریب تھے اور وجیح تھے. وجیح کا مطلب یہ کہ کسی مجلس میں جا کر کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے ابو طالب کی. تو خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. یہاں دیکھو اب خیر چل رہی ہے. خیر کیا چل رہی ہے؟ معاملہ اللہ کو سونپا. اللہ کو معاملہ سونپو اور پھر اللہ سے اچانک کا خیر مانگو تو اللہ اچانک کا خیر دے گا اور اچانک کے شر سے بچائے گا. اچانک کا خیر مانگا تو اچانک اللہ اچھی بیوی دے دے گا، اچانک اللہ تعالیٰ اچھا شوہر دے دے گا، اچانک اللہ اچھی زمین دے دے گا، اچانک اللہ اچھا پارٹنر دے دے گا. یہ حدیث کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر واعوذ بک من فجاۃ الشر. اے اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بٹھایا اور بٹھا کر کہا آپ کا کیا نام تھا؟ آپ نے بھولے پر میں جواب دیا محمد ابن عبداللہ. اچھا آپ کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی کچھ پیسہ مل جائے تو میں بھی تجارت کروں، جیسے سب کو پیسہ دیتی مجھے کچھ مل جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. سمجھ گئی خدیجہ، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن کسی سے ظاہر نہیں کیا میری دعا قبول ہو گئی. میں نے اللہ کو معاملہ سونپا نا، یہ اللہ نے میرا کچھ انتظام اللہ کر رہا ہے. مجنون کا خواب پورا ہو رہا ہے، کہ مجنون کا خواب پورا ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ بھی دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رعایت بھی رکھی، پھر حضور کے ساتھ اپنا غلام بھی بھیجا اور غلام کو کہا پورے سفر میں دیکھنا ہے کیا کرتا ہے یہ لڑکا. پورا سفر شام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا، اور یہاں ابو طالب اور فاطمہ سے دیا. یہ بہت خوش، بیٹے کو دھندا مل گیا، نوکری مل گئی، پیسے مل گئے. آج ہوتے نا اچھی نوکری مل گئی، اچھا پیسہ مل گیا، خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. راستے میں بہت قصے ہوئے، شام جاتے ہوئے بھی شام آتے ہوئے بھی. اللہ توفیق دے گا تو کبھی سنائیں گے. ابھی تو یار ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، 2 چیزیں اللہ سے مانگو، اپنا معاملہ اللہ کو سونپو اور اللہ سے اچانک کا خیر مانگو. بس تو خیر جو ہے چلتے چلتے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے واپس آئے. آپ کی عمر 23 سال، 23.5 سال، 24 سال پکڑ لو، یہ ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ یہی دعا مانگتی تھی، اللہ نے میرا معاملہ تجھے سونپا ہے. ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اللہ کو معاملہ سونپنے سے چیز مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے اپنے سہیلیوں کو بلایا، دیکھو وہ آ رہا ہے، کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں دیکھو. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو جہاں وہ جاتے ہیں بادل ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو بادل بھی اوپر اوپر چلتے تھے. اور جس درخت کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو درخت سلام کرتے تھے اور سایہ کرتے تھے. حضرت خدیجہ نے کہا مانو نہ مانو یہ بہت اونچا لڑکا بنے گا. ابھی شادی وغیرہ کی بات دل میں ہے، کسی سے کر نہیں سکتی، بڑی عورت ہے، اور ان کے خاندان سے ہمارا خاندان ملتا ہے نہیں ملتا، یہ بھی تو ہے ساری چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت خدیجہ نے بہت اکرام کیا، حساب کتاب جو ہوتا ہے وہ کیا. تو پوٹلی ایسی پوٹلی سمجھتے ہو حساب کتاب کی دفتر سے ایک پوٹلی جو ہے خدیجہ کی راس المال کی تھی، موڑی کہ آپ نے مجھے راس المال دیا تھا، یہ راس المال ہے. دوسری پوٹلی جو ہے نفع کی تھی، حضرت خدیجہ کا نفع، یہ آپ کا نفع. تیسری پوٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نفع کی، یہ میرا نفع. چوتھی پوٹلی وہ جو ساتھ میں غلام گیا تھا اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی تھی وہاں کے معاملے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لڑائی مت کر، یہ جو پیسے کے لیے تو لڑ رہا ہے مکہ جا کر میرے حساب میں سے میں تجھ کو دے دوں گا، تو لڑائی مت کر، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن دے دینا مکہ جا کر. ہاں مجھے مکہ جا کر دے دینا. آپ نے کہا میں دے دوں گا، میرا جو حساب بنے گا میں اس میں سے دے دوں گا. تو چوتھی پوٹلی جو تھی وہ اس کے پیسے کی تھی، جو لڑائی کرتا تھا تو وہ اس کا حساب بھی حضور نے بنا کے دیا. تو خدیجہ نے پوچھا محمد یہ کیا ہے؟ بولے کہ یہ تو آپ کا مال ہے، راس المال، یہ آپ کا آپ لے لو، یہ میرا حساب ہے نفع کا، یہ میں نے لے لیا، اور یہ آپ کے نفع کا حساب ہے، یہ آپ لے لو. اور یہ جو ہے اس نے لڑائی کی تھی، وہاں بات چھپائی نہیں آپ نے، کہ اس نے وہ بیٹھا ہوا تھا غلام، اس نے لڑائی کی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا جو پیسہ بنتا ہے میں دے دوں گا، میرے حساب میں سے میں نے اس کی پوٹلی بھی نکال دی ہے. یہ بھی یہ کہہ رہا تھا. حضرت خدیجہ سے سمجھ گئی، سمجھدار عورت تھی. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ کی جو پوٹلی ہے آپ لے لو، حساب کتاب. اب اپنا حساب کتاب تھا حضرت خدیجہ کا، وہ پوٹلی تھی، اپنی پوٹلی بھی چھپکا دی حضور کی طرف، یہ میرا نفع ہے یہ بھی لے لو. اب راس المال تھا موڑی، وہ بھی دے دی حضور کو بھی، یہ بھی لے لو. اب وہ اس کا حساب تھا لڑائی والا، یہ کہا یہ بھی لے لو، اس کو میں دے دوں گی. غلام تو خدیجہ کا تھا نا وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت مال مل گیا، اپنا نفع بھی ملا، خدیجہ کا نفع بھی ملا، اور راس المال بھی ملا. تو ظاہری بات ہے کہ آدمی فطری طور پر خوش ہوتا ہے، خوش ہو گیا جب بابا. پھر خدیجہ نے غلام سے کہا کہ تم چلے جاؤ وہاں، نفیسہ تھی، نفیسہ سے کہہ دیا کہ تو بھی چلی جا. اب تنہائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ، وہ دونوں. حضرت خدیجہ نے بات شروع کی، یہ میں کس کو سنا رہا ہوں؟ اچانک کا خیر. معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے تو اللہ اس کا حل ضرور نکالتا ہے. ہر چیز میں یہ میری نصیحت یاد رکھنا، اپنا معاملہ دل سے اللہ کو سونپو، خالی زبان سے نہیں، دل سے. میرے معاملہ میرے اللہ کو سونپتا ہوں، اور اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دینا، اچانک کے شر سے تو میری حفاظت کرنا.
حضرت خدیجہ نے کہا محمد آپ جوان ہو، آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے ضرورت ہے نکاح کی۔ حضرت خدیجہ نے خود نے کہا کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ نکاح ہو جائے؟ بڑی چیز تھی، آپ کما رہے تھے، یہ سیبہ تھی، یہ بڑی تھی، حضور چھوٹے تھے، تو اب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سرخ ہو گئے، سرخ، اور پسینہ نکل آیا۔ تمہارا لڑکا ہے، تمہاری لڑکی ہے، تھوڑا سا جھجکتے ہیں ان چیزوں سے، ایک دم سرخ ہو گئے اور آنکھیں نیچے کر لی۔ تو خدیجہ نے کہا نہیں جواب دو، تو حضور نے بہت اچھا جواب دیا، بہت اچھا جواب۔ یہ کہا کہ تجارت کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارا تمہارا ہو گیا تجارت، لیکن یہ شادی بیاہ کا معاملہ یہ بغیر فاطمہ اسدیہ کے پوچھے ہوئے، بغیر ابو طالب کے پوچھے ہوئے، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان سے مشورہ کیے بغیر اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، مجھے اتنی اجازت دی جائے کہ میں ان سے پوچھوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہاں پوچھنا چاہیے، پوچھ لینا، جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پوٹلیاں دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوٹلیاں لے کر جو ہے روانہ ہوئے۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پیسے بھی ملے حلال، حضرت خدیجہ کا رشتہ بھی سامنے آ گیا۔ باہر نکلے، باہر نکل کر جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے رستہ بھول گئے، ابو طالب کا گھر کس طرح ہے۔ ہوتا ہے نا جب آدمی کہا، ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں ہمیں بیان کے لیے عرب لے جاتے ہیں تو ان سے وعدہ کرواتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ بیان کے لیے آئیں گے، لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں۔ کہ کیا شرط؟ میں نے کہا آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن آپ کے کھانے میں دیر بہت لگتی ہے، ہمارا کھانا کتنا، 2 لقمے کھانا، 2 لقمے کھانے کے لیے 6 گھنٹہ انتظار، یہ تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے، کھانا نہیں کھانا۔ دوسرا یہ کہ آپ جو ہے فوراً مجمع جمع ہو، اور جمع ہو جائے مجھے خبر کر دو، میں آ کر اللہ رسول کی بات سنا دوں گا، اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ مجھے مسجد نبوی تک چھوڑ دو، بس مسجد نبوی تک آپ چھوڑ دو، پھر وہاں سے کوئی بھی بندہ آ کر مجھے گھر لے آئے۔ تو کبھی کبھی وہ عرب بچے ہوتے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں، اور وہ چلتے ہیں قبا کی طرف کار لے کر، میں کبھی تو قبا جا رہا ہے، تو احد جا رہا ہے، تو اس نے کہا مولانا آپ کو دیکھ کر بھی مسجد نبوی کا راستہ بھی بھول گیا کہ کس طرح مسجد نبوی۔ یہی حال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک دم سے اچنبے میں پڑ گئے کہ یہ پیسے بھی ملے اور رشتہ بھی۔ کھڑے رہے، ہاں یہاں یہ گلی میں کئی دنوں کے بعد آئے تھے نا شام سے، چرا کے گئے، وہاں گئے تو دستک دی، ارے بیٹا آ گیا، 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 ارے پوٹلی بھی لایا ہے، پوٹلی بھی لایا۔ آپ بھی دیکھتا ہے نا پوٹلی کیسی وزنی ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ بیٹھے، بہت اکرام کیا، بہت بٹھایا، پانی پلایا، بیٹا بتا کیسا رہا سفر تمہارا شام کا، یہ ہے وہ ہے، اور کیا کیا کمایا۔ آپ نے سارا قصہ سنا دیا، یہ کمایا، یہ کمایا، یہ کمایا، یہ دیا خدیجہ نے، یہ دیا، یہ دیا۔ پھر جو ہے حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے حضرت علی کے بھائی بھی تھے اور علی کی بہن بھی تھی، ام ہانی جو تھی یہ ان کی بہن تھی، اور اب یہ ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 لڑکے مسلمان تھے، 2 لڑکے غیر مسلم تھے، اور سب بڑے ہو گئے تھے سارے کے سارے جو حضرت علی اور حضرت جعفر یہ جو ہے مسلمان تھے، جعفر 2 جو ہے وہ غیر مسلم تھے، یعنی خاندان تو تھا، سب کو پتا چلا محمد آیا ہے، کوئی دھندا کر کے آیا ہے، کچھ گھر میں پیسہ بھی آیا ہے، کچھ یہ بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھوڑی پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے، ماں باپ سے، یعنی ماں باپ کون؟ ابو طالب اور فاطمہ صدیہ۔ فاطمہ صدیہ جو ہے تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے بہت اونچی عورت تھی، بہت اونچی عورت۔ حضور کے یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ مسلمان ہوئی، جب تک وہ طالب زندہ رہے وہ اسلام کو چھپائے رکھا اس نے، کیوں؟ ابو طالب سے ڈرتی تھی، چھپائے رکھا۔ جہاں ابو طالب کا انتقال ہوا
تو ابو طالب نے تو اسلام قبول نہیں کیا، فاطمہ صدیقہ نے قبول کر لیا، اور گھر میں تو فاطمہ ہی آ گئی۔ کسی زمانے میں فاطمہ نام بہت رکھا جاتا تھا اور اس کو برکت سمجھتے تھے۔ جب فاطمہ لڑکیاں پیدا ہو تو فاطمہ اول، فاطمہ دوم، فاطمہ سوم، سمجھ گیا نا۔ ہمارے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے رائمنڈ میں، تو ان کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی، ان کے بیانات بہت سنتے تھے، ان کے آگے پیچھے بہت رہتے تھے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا، اچھے آدمی تھے، لمبی ٹوپی پہنتے تھے، اور وہاں کے عالمی شورا میں بھی تھے، بھائی عبدالوہاب کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ تو ان کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے تھے، زیادہ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، تو جو بھی لڑکے پیدا ہو سب کا نام وہ یوسف رکھتے تھے، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سوم، یوسف، اسی طریقے سے فاطمہ، کہ کسی زمانے میں فاطمہ نام جو ہے بہت برکتی، فاطمہ نام تو ہے ہی برکتی الحمدللہ، لیکن ہر گھر میں ہوتا تھا فاطمہ، فاطمہ اول، فاطمہ دو، فاطمہ دو۔ تو یہاں فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی، جن کے گھر میں تو دو فاطمہ ہی ہو گئی، ساسویں فاطمہ اور بہویں فاطمہ۔ اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، جس گھر میں ساسویں فاطمہ ہوگی، بہویں فاطمہ ہوگی، اس گھر میں برکتیں بہت ہوں گی۔ یہ میری بات یاد رکھنا ہے، کسی کو بولنا مت، مولانا نے بتایا تھا، چھپا کے رکھنا، یہ راز کی باتیں ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ان ناموں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو جیسے زینب نام، یہ زینب نام اصل یہودیوں کا نام ہے، یہ ہماری شریعت کا نام نہیں ہے۔ اسلم نام یہ یہودیوں کا نام ہے، اوپر زینب یہ یہودیوں کا نام ہے، اب بھی ان کے خاندانوں میں زینب زینب ملے گی، زینب زینب زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام باقی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو لڑکی تھی یہودیہ، خیبر میں جس نے زہر دیا تھا، اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو اتنے زینب نام مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے کہ اپنے گھر میں بھی زینب، بیٹی کا نام بھی زینب، بیوی کا نام بھی زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، ہر گھر میں زینب تھی، ہر گھر میں۔ تو قصے آتے تھے زینبوں کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ای زیانی، حدیث میں آتا ہے ای زیانی، یہ تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، لیکن مدینہ منورہ تو زینبیں بہت ہیں، ای زیانی۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا، اور عبداللہ بن مسعود کے دونوں میں ہو گئی کھٹ کھٹ۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی تھی عبداللہ بن مسعود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پر فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم سب کو قیامت کے میدان میں تولا جائے گا، تو صحابہ ہنس دیے، بے کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہو گئی، لیکن دبلے پتلے، پنڈلیاں دبلی پتلی۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا حشر کے میدان میں، تو اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ان کی لڑکیاں بہت تھی عبداللہ بن مسعود کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ یہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورتیں صدقہ کریں تاکہ جہنم کی آگ سے بچے۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں صدقہ کہاں سے کروں، وہ خود کماتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود تو بہت کمزور تھے۔ ہمارا فقہ حنفی جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے چلا ہے، زیادہ تر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے لی، بہت اونچے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود، اور مختصر سی داڑھی تھی ان کی، بعض لوگوں کی داڑیاں پورے چہرے پر ہوتی ہیں، اور بعض کی اتنی ہوتی ہے چھوٹی سی، ویسے تو چھوٹی داڑھی تھی عبداللہ بن مسعود اور دبلے پتلے۔ تو بیوی نے لڑائی کرنی شروع کی زینب نے، یہ کہا میں تو جو کماتی ہوں تم لوگوں پہ لگا دیتی ہوں، میں سب کا کہاں سے کروں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے جلا کر کہا مجھ سے لڑنے کی بات نہیں ہے، تجھے جو کہنا ہے آقا سے جا کر کے، حضور سے جا کر کے۔ انہوں نے اپنی چادر لی
اور چادر لے کر سیدھی حضور کے پاس پہنچی. جب حضور کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے. حضرت بلال بھی تھے، کچھ کام وغیرہ کے مشغول تھے. دیکھا کہ 2-4 عورتیں اور کھڑی ہیں اور وہ بھی خشمش کر رہی، اور یہ سارا میٹر یہی لائے تھے کہ وہ صدقہ کیا کریں، جو کماتی ہیں شوہر پہ لگا دیتی ہیں. حضور نے فرمایا بلال یہ باہر کچھ عورتیں آئی ہیں باتیں کر رہی ہیں، دیکھو کون ہے. حضرت عائشہ سمجھدار تھی. حضرت عائشہ نے حضور سے کان میں کہا کہ حضرت یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے، اس کی آواز لگ رہی ہے، یہ آواز لگ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے. حضرت بلال باہر آئے، دیکھ کیا مسئلہ ہے. ان سب نے کہا مسئلہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت بلال پہچان گئے. دوسری عورتیں تو غیر معروفہ تھیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب یہ تو معروفہ تھی، سب پہچانتے تھے، اس کی آواز میں پہچانتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ دیکھ تو مجھے پہچان گیا ہے میں کون ہوں، لیکن مہربانی کر کے حضور کے سامنے میرا تذکرہ مت کرنا، بس کہنا زینب ہے، مہربانی کر کے میرا تذکرہ مت کرنا. لیکن اگر تو میرا تذکرہ کرے گا تو میرے شوہر کا ایک مقام ہے، میرا بھی ایک مقام ہے. میں جنہیں یہ بات پھیلی کیا کہنا حضور سے. اور وہاں حضرت عائشہ کان میں کیا کہہ رہی ہے، یہ آواز جو میں سن رہی ہوں یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آنے بھی بلال کو. بلال آئے تو یہاں کیا ہوا بلال؟ فرمایا حضرت کچھ عورتیں ہیں، کچھ زینبیں ہیں اور یہ مسئلہ ہے ان کا. آپ نے فرمایا زینبیں ہیں، لیکن کون سے زینب ہے؟ مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. اس پر آپ نے فرمایا آئیے زینب، کون سی زینب؟ اب حضرت بلال جو تھوڑے دائیں بائیں ہونے لگے. منع کیا تھا عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے میرا نام مت لینا، بس زینب ہے، یہ مت کہنا ابن مسعود کی بیوی ہے. اب حضور میں پیچھے پڑ گئے، ہندی کی چندی نہیں بتاؤ کون سی زینب ہے. اس پر حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود والی زینب ہے. اچھا بلاؤ. بلایا اور بلا کر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتی ہے. دوسرے بھی وزیر نے تھی آج کیا کہنا چاہتی ہے. یہ فرمایا حضرت آپ نے خیر خیرات کا کہا ہے، صدقے کا کہا ہے، صدقہ کہاں سے کروں میں، جو بھی خرچہ آتا ہے. اچھا عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں، بیٹے کم تھے، بلکہ بیٹے تھے یا نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن بیٹیاں بہت تھیں عبداللہ بن مسعود. تو اسی لیے حضرت عثمان نے ان کے انتقال پر مال دیا تھا عبداللہ بن مسعود کو. یہ مال ہدیہ ہے کہ تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تمہاری بیٹیاں بہت ہیں اور تمہارے پاس خرچے کے پیسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مال کے تم مالک بن جاؤ اور تمہارے انتقال کے بعد یہ مال ورثے میں تقسیم ہو تاکہ تمہاری بیٹیاں بھوکی نہ رہیں. اس پر عبداللہ بن مسعود نے مرض الوفات میں کہا تھا مجھے بٹھاؤ، اور بٹھایا گیا. فرمایا عثمان یہ مال تجھے مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے، میری بیٹیاں کبھی بھی فاقے میں نہیں آتا. بیٹیاں بہت سے دل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے شوہر کو جو خرچ کرتی ہو تو تمہیں دگنا ثواب ملتا ہے. ایک ثواب صدقے کا بھی ملتا ہے اور ایک ثواب صلہ رحمی کا بھی ملتا ہے. اس سے اپنے شوہر کو تم خرچ کیا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زینب سے کہا کہ اپنے تم خرچ کیا کرو. اس زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے لیکن حضور نے باقی رکھا، اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو العاص اتنے ربی تھے، اب خدیجہ کا قصہ رہ گیا، بعد میں پورا مضمون دوسرا چل دیا ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ داماد تھے ابو العاص ابن ربی، یہ مشرک تھے. حضرت زینب مسلمان ہو گئی تھی تو حضور جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے تھے. لیکن ابو العاص ابن ربی بہت سمجھدار اور دیانتدار آدمی تھے مکہ میں. حضور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں رکھا گیا، شہد بھی طالب میں رہے، تو ابو العاص ابن ربی رات کو جا جا کر خوب خدمت کرتے. تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا، بھائی داماد ہو تو ایسا. حضرت علی کے بارے میں حضور نے کبھی نہیں فرمایا داماد ہو تو ایسا. حضرت عثمان کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا داماد ہے سب اچھے، لیکن ان کے بارے میں دل کھول کے کہا بے داماد ہو تو ایسا. اتنی خدمت کی ہے حضور کی، سارا مکہ مخالف، لیکن یہ جوان تھے. وہ جوان رات کو جو سب مکہ والے سو جاتے تھے تو اوپر سے چڑھ کر جو ہے کھجورے پھینکتے تھے، پانی پھینکتے تھے، اور جو ہے فروٹ پھینکتے تھے، اور سوچتے تھے، دیکھتے تھے پہلے مکہ میں چکر لگاتے تھے، پھر سو گئے ہیں نا، سو گئے، پھر یہ گھر سے لا کر تو حضور فرماتے تھے بھی داماد ہوتا ہے کیسی خدمت کر رہا ہے. میں حضرت خدیجہ بھی تھی وہاں، حضرت زینب بھی تھی، سارے کے سارے نہیں تھے طالب سے جو وقت گزارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا کر دیا تھا، زینب الگ، ابو العاص ابن ربی الگ. تو ابو العاص ابن ربی مکہ مکرمہ سے لوگوں کو پیسے لے کر شام جاتے تھے اور وہاں سے ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے اور مکہ جا کر بیچتے تھے. ایک مرتبہ وہ ہیرے جواہرات مال لے کر شام سے آ رہے تھے اور غلطی سے مدینہ کے بارڈر میں داخل ہو گئے. مدینہ کے بارڈر میں کوئی آ نہیں سکتا، مدینہ کے بارڈر میں کوئی اجنبی آدمی آئے گا تو اسے پکڑا جائے گا، تم کیوں آئے ہماری بارڈر میں. ان کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھے، ان کے ہاتھ میں مال بھی تھا. تو صحابہ نے جو ہے رات کے اندھیرے میں، سردی کی راتیں تھی، صحابہ نے جو ہے رات کے اندھیرے میں ان کو پکڑا نہیں، ان کا سارا سامان لے لیا، سارا سامان. اب ابو العاص ابن ربیع نے کہا یار میں پھنسا، سامان تو گیا لیکن میں اکیلا ہوں، یہ میرے پیچھے بھاگیں گے، مجھے قتل کر دیں گے یہ لوگ. تو ابو العاص ابن ربیع بھاگے مدینہ کی طرف. اب مدینہ کی طرف بھاگے، رات کا سناٹا تھا، پالا پڑ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی. ابو العاص ابن ربیع بھاگ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، کیوں بھاگ رہا ہے رات کے وقت میں. کوئی جا پہچانتا نہیں تھا یہ ابو العاص ابن ربیع ہے. اور لوگوں سے ایک ہی بات کہتے تھے، ارے بھائی وہ زینب جو ہے اس کا گھر کہاں ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کون سی زینب، یہ وہ حضور کی بیٹی. ارے حضور کی بیٹی کا تیرا کیا رشتہ، تیری بیٹی تھی کسی زمانے میں، اب تو تیری بیوی نہیں ہو، نہیں مجھے اس کا گھر کا رستہ بتا دو. تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا حضور کی بیٹی کا رستہ کیسے بتا دیں، یہ الگ ہے یہ الگ ہے. ایک بڑے میاں نے بتا دیا وہ ہے. چنانچہ یہ گئے، ایسے حضور کو کچھ پتہ نہیں، سب سوئے ہوئے، رات کا اندھیرا ہے، سردی کی راتیں ویسے بھی گہری ہوتی، پالا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے جا کر دستک دی. حضرت زینب نے دیکھا کون ہے رات کے وقت میں میرے دروازے پر، تھوڑا سا. تو انہوں نے آہستہ سے کہا انا ابو العاص ابن ربیع، میں ابو العاص ابن ربیع ہوں. ارے ابو العاص ابن ربیع، یہ تو میرا شوہر نہیں ہے، میرا شوہر تو نہیں ہے. تو ابو العاص ابن ربیع نے کہا میں صرف ایک مقصد سے آیا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مجھے ڈھونڈ رہے ہیں مارنے کے لیے، اور مجھے کوئی امن دے گا نہیں یہاں. اگر تو مجھے امن دے دے تو میری جان بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی تو میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا جان بچا کر. بس اتنی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو حضرت زینب نے کہا کہ اتنا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. کہا میں نے امن دے دیا. یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی امن دے دے تو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس کو ویزا مل گیا، جان بچ گئی. مطلب حضرت زینب نے کہا میں نے امن دے دیا. اب حضرت زینب نے کہا امن دیا میں نے، کمرے نہیں دیا، سارے مسلمانوں کو اسے پتا چلے گا کہ امن دیا. اور ابو العاص ابن ربیع کے لیے تھوڑا پانی کا، کھجوروں کا، تھوڑا بستر وغیرہ، سردی تھی، باہر کو انتظام کر دیا بچیوں کے ذریعے سے.
اور کہا کبھی کھجور دے دو یہ دے دو، کہا تم سو جاؤ، اب جو صبح ہوگی تو میں حضور کے سامنے امن کا اعلان کر دوں. بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور امہات المومنین مدینہ کی مہاجرات اور انصار جو عورتیں تھیں، حضرت زینب بھی عورتوں کے چبوترے میں نماز پڑھتی تھی. جہاں آج کل ایسا بھی صفہ ہے، یہاں عورتوں کا چبوترا تھا، نماز وہاں پڑھتی تھی فجر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے آپ جب بیٹھے تو حضرت زینب جو ہے عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہوئی اور نے فرمایا کیا مسلمانوں کان کھول کے سن لو، ابو العاص بن ربیعہ آئے ہیں اور میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی میلی آنکھوں سے نہ دیکھے، یعنی کو انہیں قتل نہ کرے. حضور نے جو سنا تو حضور کھڑے ہو گئے. بھائی سنو سنو، یہ میری بیٹی جو اعلان کر رہی ہے مجھے بھی پتہ نہیں، پہلی مرتبہ تم سن رہے ہو، پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں، لیکن بیٹھے رہو میں جا کر تحقیق کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے چبوترے پر آئے، صفہ پر حضرت عائشہ جی تھی، حضرت میمونہ جی تھی، حضرت سب تھی امہات المومنین، حضرت زینب بھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت زینب نے کہا رات کو یہ آئے تھے ایک دم گھبرائے ہوئے کہ مسلمان مجھے قتل کر دیں گے، میرا سارا سامان تو لوٹ لیا ہے، لے لیا انہوں نے، مال غنیمت بنا لیا ہے، جان بچانے کے لیے تو اگر مجھے پناہ دے دے تو میری جان بچ جائے گی، تھوڑا صبح جو ہے ناشتہ کر کے کھانا کھا کے میں مکہ نکل جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی، مال تو آتا رہے گا. تو میں نے امن دے دیا. تو حضور نے جواب دیا کہ تو نے کام جو کیا امن دینے کا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، اب وہ اس وقت میں وہ تیرا شوہر نہیں ہے، تیرا شوہر نہیں ہے، اس لیے گھر میں خلوت نہ کرنے پائے. حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا کہاں ہے ابو العاص بن ربیعہ؟ کیونکہ وہ لیتے ہیں باہر ہی لیٹایا تھا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حضرت علی کے سارے اور ان کو جگایا، جگا کر جو ہے تھوڑے بیٹھے وہ. تو آپ نے فرمایا بھی تم امن والے ہو، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تم بالکل بے فکر رہو، اپنا فریش ہو جاؤ جو بھی کرنا ہو تمہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور صحابہ کے پاس آ کر کہا کہ دیکھو میری بیٹی نے امن دیا ہے اور میں نے اس کا امن قبول کیا ہے، یعنی کوئی مارے نہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے. حضور کہہ رہے کہ جس نے بھی اس کا مال لیا ہے اگر تم واپس دے دو اس کو تو امید ہے لعل اللہ یہدی، امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ اخلاق برتو. جب حضور نے اعلان کیا تو کون منع کرے گا؟ حضور نے اعلان کیا اور حضور نے خود نے چادر بچھائی امہات المومنین کے کمروں کے سامنے، اور حضور خود بیٹھ گئے بڑی جگہ پر اور چادر بچھائی تو اور ابو العاص بن ربیعہ کو بھی بٹھایا اور لوگ جو ہے وہ سامان لے کر آنے لگے، کوئی ہیرے لایا، کوئی جواہرات لایا، کوئی سونا لایا، کوئی چاندی لایا، کوئی لایا. اور یہاں پیچھے سے کمرے سے مائیں اور امہات المومنین اور زینب یہ ساری کی ساری دیکھ رہی تھی یہ منظر. تو ہمارا داماد تھا کس زمانے میں، لیکن اب مسلمان نہیں ہے تو اس کا رستہ الگ ہے، ہمارا رستہ الگ ہے. جب سارا سامان آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو العاص بن ربیعہ سارا سامان آ گیا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تمہاری؟ سنا نہیں حضرت سب آ گیا. صاحب نے فرمایا تم اسے لے لو، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی مال بھی دے دیا، تم کو بھی چھوڑ دیا، اب یہ مال تمہارا ہے، تمہاری جان ہے، جہاں جانا چاہو گا. آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی، کیونکہ اسلام کی دعوت تو زمانوں سے سن رہے ہیں. جب سے مکہ کی زندگی سے مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، کچھ نہیں، اخلاق برتے. کتابوں میں لکھا ہے ابو العاص بن ربیعہ بڑے سیٹ تھے، بڑے سیٹ تھے یہ. وہ اپنی چیزیں جمع کر رہے تھے ڈبوں کے اندر، اور جمع کرنے کے بعد جب وہ چادر کو لپیٹ رہے تھے تو پیچھے سے ماؤں کے رونے کی آواز ہے. ہمارا داماد جتنا بڑا سیٹ، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو، حضرت زینب کی آنکھوں میں بھی آنسو. حضرت ابو العاص بن ربیعہ نے وہ سارا سامان جو ہے وہ اٹھایا، اٹھا نہیں سک رہے تھے
تو جو ہے کچھ صحابہ نے تھوڑا سا سہارا دیا اور اٹھا کر یہ روانہ ہوئے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک نظر سے اوجھل نہیں ہوئے ساری مائیں دیکھتی رہی. حضرت زینب دیکھتی تھی. بلڈنگیں تو تھی نہیں, بلڈنگیں نہیں تھی, ٹاور نہیں تھے. جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک جو ہے آنسو بہاتے رہے اور ابو العاص میرے بھی جاتے رہے. حضور بھی روتے رہے اور پھر زینب اپنے کمرے میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں آ گئے. مکہ مکرمہ یہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کو سارا حساب کتاب چکایا. 3 دن وہاں قیام کیا. 3 دن قیام کر کے مکہ والوں سے کہا کہ ابھی کسی کا کوئی حساب کتاب تو نہیں رہا. انہوں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, سب دے دیا. اب واپس کب جا رہے ہو تاکہ ہم پھر سے پیسہ جمع کرائیں. فرمایا میں واپس نہیں جا رہا ہوں, مجھے اب نہیں جانا, دھندا نہیں کرنا. یہ کہہ کر یہ مدینہ کی طرف آنے لگے. اچھا مدینہ کی طرف جب آنے لگے تو حضور کو کچھ پتا نہیں, اکیلے چلے وہاں سے مکہ مکرمہ سے, تو وہی نہیں ہے. جیسے وہی آ رہے, کبھی اب ابو العاص بن ربیعہ آ رہے ہیں, لیکن قافلے جو آتے تھے وہ حضور کو آ کر کہتے تھے کہ ہم نے ابو العاص بن ربیعہ کو فلاں پہاڑی پر دیکھا, ہم نے ابو العاص بن ربیعہ کو فلاں جگہ دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے کہتے تھے بیٹا کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص بن ربیعہ مکہ سے نکلا ہے اور فلاں پہاڑی پر کسی نے دیکھا, فلاں پہاڑی پر کسی نے دیکھا. لعل اللہ یادی, ہو سکتا ہے ہدایت کے لیے آ رہا ہو. یہاں پہ کہ قبا پہنچ گئے. قبا, جب قبا تو مدینہ منورہ کا محلہ ہے, جب قبا پہنچے تو سب لوگوں نے کہا ارے ابو العاص بن ربیعہ, ارے ابو العاص بن ربیعہ. حضور کو آ کر کہا کہ حضرت ابو العاص بن ربیعہ آئے ہیں اور قبا پر ہم نے دیکھا کنویں کے اوپر وہ اپنے کپڑے دھو رہے تھے اور غسل کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اسلام لانے آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے اور کہا بیٹا قبا تک وہ پہنچا ہے, ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کرے, تم کمرہ وغیرہ تیار رکھو, گھر ٹھیک ٹھاک رکھو, وہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اب ابو العاص بن ربیعہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے آ کر سلام کیا. حضور نے جواب دیا, اپنی باہوں میں لیا حضور نے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہوئے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روتے رہے. حضور بھی روتے رہے, ماؤں نے سنا, حضرت زینب نے سنا. پھر حضور نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت زینب کے پاس لائے. زینب اب یہ تمہارا شوہر ہے, میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو. بعد میں لمبے قصے ہیں کیسے وفات ہوئی, کہاں شہید ہوئے, وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو سنائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں نے اس پر سنا ہے یہ کہ حضور کے اخلاق, دوسرا زینب نامی عورت کتنی سمجھدار ہوتی ہے, اس لیے حضور نے نام باقی رکھا. اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ جو ہے جو بھی زینب نامی عورت اس کو سنانا مت, آپ خود سن لو, آپ سنانا مت. زینب نامی جو لڑکی ہوگی یہ عام طور پر تھوڑی سی تیز مزاج ہوگی لیکن بہت بہت سمجھدار ہوگی. جیسے حضرت زینب نے ڈھنگ سے پورا حضرت ابو العاص بن ربیعہ کو ہینڈل کیا, یہاں تک کہ مسلمان بھی ہو گئے, یہاں تک کہ پرانا رشتہ بھی قائم ہو. ایسے زینبوں کے بہت قصے میرے پٹورے میں موجود ہیں. میری پٹوری سمجھ گئے نا, پڑھتا رہتا ہوں, بہت قصے ہیں. یہ تو میں نے قصہ سنا ہے. اس لیے زینب کو جا کر کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے کہا تیز ہوتی ہے, تھوڑی سی تیز ہوتی ہے لیکن سمجھدار ہوتی ہے. اس کا تیز پنا جو ہے نا تھوڑا برداشت کر لو. بیوی اگر زینب ہے, میں ایک مرتبہ میں اور ہمارے جنات ہم جا رہے تھے, کہاں جا رہے تھے, عقل کوہ جا رہے تھے, عقل کوہ جا رہے تھے. تو وہاں کسی جگہ قیام کیا, یہ جنات بھی میرے ساتھ تھا, شاید ایک دو اور ساتھی ہوں گے. مغرب کے وقت پہنچے تو یہ طے ہوا بھی کیا کریں, رات قیام کر لے یا رات وہاں پہنچے مولانا کے پاس قیام. اطلاع تو ہو گئی تھی کہ ہم آ رہے ہیں, تو وہ لوگ تو جمع ہو گئے, تو لڑکیاں بھی جمع ہو گئی چھوٹی چھوٹی. اس زمانے میں زینب کا قصہ بہت سناتا تھا میں.
اس زمانے میں. یہ زینب کا قصہ بہت سناتا تھا. تو جو ہے ہم نے وہ زینب تو ایک لڑکی کھڑی تھی, کیا نام ہے تیرا؟ کہ زینب. ارے لے پہلے یہ زینب لے تصویر لے پکا یاد ہے. ماشاء اللہ, میں نے کہا آج کل تیرے نام کا قصہ بہت سناتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ناموں میں اثر رکھا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا. تو اچانک کا خیر اللہ سے مانگو, مانگو گے انشاءاللہ. اچانک کے شر سے پناہ مانگو. حضرت خدیجہ اچانک کا خیر مانگتی تھی اور کہتی تھی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے کو بھلا آدمی دے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا پیغام خود نے رکھا. اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے فاطمہ اسدیہ کے پاس اور ابو طالب کے پاس, تو حضور نے کہا میں تھوڑا پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, اسے کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو بہت ملا, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ خوشخبری یہ ہے خدیجہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. ابو طالب نے کیا کہا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا. اور فاطمہ اسدیہ نے کیا کہا؟ ایسا کیوں کیا تو خواب دیکھا ہوگا, میرا بیٹا جو ہے اس سے بھی اونچا ہے, محمد اس سے بھی اونچا ہے. ایسا کیوں کہتے؟ تم جاؤ گی, ابھی جاؤ. حضور تو کپڑے بدلنے چلے گئے, سفر سے آئے تھے, اور یہ فاطمہ اسدیہ نے ابو طالب کو بھیجا, جا کر تحقیق کرو, کل دیکھیں گے. ارے نہیں یہ تو اچانک کا خیر ہے, کل کی باتیں نہیں کرنے کی, اب بھی جاؤ. فاطمہ اسدیہ نے فوراً بھیجا. یہ ابو طالب آئے اور وہاں جا کر کہا آپا سے ملنا ہے. وہ نفیسہ کھڑی تھی, نفیسہ پہچان گئے نا, پرائیویٹ سیکرٹری, وہ کھڑی تھی. اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا آپا سے ملنا ہے. بھائی آپا سے ملنا ہے, کیا کام ہے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی. خدیجہ نے کہا کون؟ یہ کہا کوئی ہے قریشی. تو کون ہے نام پوچھو. ابو طالب. اب اچھا اندر بھیجو. پہچان گئی. اور نکاح اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. نواسا در نواسا, سمجھ گئے؟ نواسا در نواسا کا کیا مطلب؟ یعنی نواسا نہیں, نواسے کا نواسا. اس کا جو اس کا نکاح ہو رہا ہوگا تو پر دادا یا پر نانا جو بیٹھا ہوگا اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ یار یہ مجلس میری ہوتی تو اچھا تھا. ہمارے مولانا یونس پونا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. وہ ایک قصہ سناتے تھے. وہ کہتے تھے شروع میں پونا میں کام نہیں تھا, تو وہ مسجد کے امام تھے, اور شروع میں تو بہت قربانی کے ساتھ ہمارا کام شروع ہوا ہے. بولے کہ میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں, امامت کے بھی مختصر پیسے ملتے تھے, تو میں فجر کی نماز پڑھا کر پیچھے بیٹھ کے خالی دیکھوں نیا چہرہ کون سا ہے. ایک تو پرانے مقتدی ہے, چلو پرانے مقتدی تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ پرانے ہے, لیکن نیا چہرہ, ہاں پہلی صف میں آخر میں بیٹھا ہے پرانا, یہ نیا چہرہ ہے. اور دوسری صف میں سے بیچ میں بیٹھا ہے, یہ بھی نیا چہرہ ہے. اور اس طرف کونے میں بیٹھا ہے 4-5 نئے چہرے ہیں. مولانا دعا کرا کر الحمدللہ رب العالمین, یہ اماموں کی عادت ہوتی ہے, وہ کر کے بیٹھ جاتا. تو یہ جو نئے چہرے والے ہوتے سامنے آ کر بیٹھتے, السلام علیکم مولانا, السلام علیکم مولانا. آپ یہ کہاں سے آئے ہو تم؟ یہ کہا میں جو ناندیڑ سے آیا ہوں. ناندیڑ سے. کہ کیوں آئے ہو؟ تو ہمارے ناندیڑ میں ساتھی ہے, بہت اختلاف ہو گیا ہے, اس کے بارے میں مشورہ کرنے آئے. ٹھیک ہے بھائی, تم کہاں سے آئے؟ دیکھا میں احمد نگر سے آیا. تم کیوں آئے؟ بولے یہی میٹر ہے, ساتھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, تو ذرا آپ سے مشورہ کرنا ہے, تاریخ لینی ہے, آپ ذرا وہاں آ جاؤ تو ساتھی میں محبتیں ہوگی. اب تم کہاں سے آئے؟ نے کہا کہ میں جلگاؤں سے آیا ہوں. یہ سارے آپس میں انتشار وغیرہ. تو حضرت ان پانچوں سے کہتے بھائی تم آئے ہو اتنا لمبا سفر کر کے, تو ناشتہ تو کرنا ہوگا نا آپ لوگوں کو. ہاں حضرت ناشتہ تو کرنا ہے, بہت بھوک لگی ہے. تو حضرت کہتے کہ دیکھو بھائی ناشتہ کرانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, لیکن سیٹنگ کر کے تمہارا ناشتہ کرا دوں گا. ہاں حضرت بتائیے. بولے کونے میں جو بڑی میاں بیٹھے ہیں نا, جو قرآن پڑھ رہے ہیں, داڑھی ہل رہی ہے. بڑے میاں سے کونے میں قرآن پڑھے, داڑھی ہلتی تھی. تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر کو السلام علیکم. تو وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام, دیکھتے نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ کہیں گے. تم لوگ ناراض مت ہونا, بدکنا مت, سن لینا. ہاں چچا.
تو وہ خود پوچھیں گے بتاؤ کیوں آئے ہو قرآن بند کر کے. تو ان سے صرف اتنا کہنا کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی 3 بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اکیلے ابھی بغیر بیوی کے. تو جلگاؤں میں بھی ایک لڑکی ہے, خوبصورت ہے, صحت مند ہے, مالیگاؤں میں بھی ایک ہے. ہم آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں سب الگ الگ جگہوں سے. تو ہاں بہت اچھا کیا تم نے. ابھی جو ہے اشراق پڑھتے ہیں, ابھی یہ بات مت کرو, مسجد میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب ہم باہر جا کر ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہیں, وہاں بات کرتے ہیں. تو مولانا جب ناشتے کا جملہ سنتے تھے تو مولانا کہتے تھے اللہ تیرا کرم ہے, کام ہو گیا. میرا ناشتہ ہو یا نہ ہو, ان کا تو ہو گیا, سٹنگ ہو گئی. تو ان سے کہتے تھے کہ چلو ناشتہ کر لو, ناشتہ کر کے ظہر میں آ جانا, مشورہ کر لیں گے اور کھانا جو ہو جائے گا تمہارا فکر مت کرنا. تم تو خالی لڑکیوں کا چگم دیتے رہو ان کو, عورتوں کا اتنے پیسے والی ہے, اتنے پیسے والی ہے, تعریف کرو. یہ مولانا خود سناتے تھے. اب جب بہت دن ہو گئے کسی کی جگہ شادی نہیں ہوئی تو بڑے میاں مولانا کے پاس آئے. اب کم آگے بڑھا, کالا والے یہ لوگ جو ہے شادی کی باتیں کرتے ہیں, چگم دیتے ہیں, میں خوش ہو جاتا ہوں, میرا جو ہے خون بڑھ جاتا ہے. کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے, ایسا کیوں ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو بولے چچا میں ہی بیچتا تھا. وہ مولانا کہتے میں ہی بیچتا تھا. تو یہ نکاح کا مسئلہ ایسا ہوا جو خدیجہ کسی کو جگہ نہیں دے رہے بغیر ٹائم کے. دیکھا ابو طالب, ہاں ابو طالب کا مطلب محمد کہتے تھے, محمد جہاں محمد رہتے ہو, ہاں بولا 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 بیٹھ گئی اپنا آپا بن کر. وہ تب ابو طالب نے کہا آپا یہ میں نے محمد نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے شادی کا پیغام رکھا, کیا صحیح ہے؟ خدیجہ نے کہا صحیح ہے. اچھا صحیح ہے, تب اتنا بڑا معاملہ مکہ کا اور تم مکہ کی اتنی بڑی امیرہ اور سارا مکہ تم سے منسلک ہونا چاہتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, پھر یہ معاملہ ہوگا کیسے؟ یعنی باپ کو تو پوچھنا پڑے گا نا. باپ ہے, چچا ہے, ماموں ہے, رشتے دار ہیں, خاندان میں کہیں کی بات تو کرنی پڑے گی. ایسا دن تو ہوگی نہیں بات. یہ کیسا کریں گے؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگ اگر تیار ہو تو باقی ساری سیٹنگ میں کر دوں گی. بھائی ہم تو تیار ہیں, لیکن تمہارا باپ, بعض روایت ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا, بعض روایت ہے کہ باپ زندہ تھے, بعض روایت میں ان کے چچا زندہ تھے, اقربا بڑے جو ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ نے کہا میری عادت ہے کہ جب بھی مجھے کوئی بڑا کام کرانا ہوتا ہے تو روزانہ کی میری عادت یہ ہے کہ روزانہ میرے ابا کو مغرب کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد 1 بوتل شراب کی پلاتی. یہ روزانہ کا میرا معمول ہے. لیکن جب کوئی بڑا کام کرانا ہو, جیسے شادی کا معاملہ ہے, تو بڑا کام کرانا ہو, کسی بڑے چیک پر سگنیچر لینا ہو, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا, تو اس اپنے 2 بوتلیں پلا دی. جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ جب 2 بوتلیں پلا دیں گے تو وہ اوکے کر دیں گے, وہ اوکے کر دیں گے تو شادی ہو جائے گی. یہ تو خدیجہ نے کہا. جب یہ نظام کہاں سے چلا؟ اللہ کی طرف بات طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نے کہا کہ مہر, بھائی اتنا مہر, تاریخ فلاں تاریخ, اس تاریخ پر سب جمع ہوں گے, سارے ان کے رشتہ دار, سارے ان کے رشتہ دار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ خود ابو طالب نے پڑھا, اور خطبے میں یہ کہا خدیجہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے پاس مال و منال ہے, میرے پاس بہت عزت ہے, مکہ والے مجھے چاہتے ہیں, میں خوبصورت ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میرے بھتیجے کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا بھتیجا تم سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا بالکل صحیح. نکاح ہو گیا, کھانا ہو گیا. دوسرے دن ان کے والد نے کہا خدیجہ یہ کیا ہوا؟ جب نشہ اترا تو یہ کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ نے کہا ابا آپ ہی نے دی اجازت دی تھی, سب کے سامنے یہ گواہ ہے, یہ وہ 2 بوتلیں پلائی تھی نا, سمجھ گئے نا بھائی. حضرت خدیجہ کا زعفران کے داغ تھے. ارے بیٹا یہ کیا تجھے زعفران کے داغ ہے؟ یعنی اس زمانے میں دلہا دلہن جو ہوتے تھے زعفران کے داغ ہوتے تھے ان کے کپڑوں کے اوپر. تو میں نے نکاح کر لیا محمد. پر خدیجہ کہتے کیسے نکاح کر لیا؟ تو اتنی اونچی, وہ اتنا غریب. تو کوئی بات نہیں ابا, مجھے پسند آ گیا, میں نے کر لیا. اب جب شب زفاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو خدیجہ کے کمرے میں,
تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ایک جملہ کہا، محمد میں تمہارا جو ہاتھ پکڑ رہی ہوں اس سے میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے، صرف ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت دے گا، اس لیے کہ تمہاری پیشانی پر مجھے نبوت کا نور میں دیکھ رہی ہوں، نور ٹپک رہا ہے تمہاری پیشانی پر، اللہ تمہیں نبی بنائے گا، جب اللہ تمہیں نبی بنائے تو مجھے اپنے حرم سے نکال مت دینا۔ یہ سب سے پہلی بات ہوئی حضرت خدیجہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور بہت روئے اور ہمیشہ حضور نے یہ جملہ یاد رکھا، بہت روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اللہ، اچھا ابھی نبوت ملنے میں 15 سال باقی، ابھی تو 15 سال باقی ہیں۔ آج کل ہمارا واٹس ایپ کا جو سبق چل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں بات کر رہا ہوں، 101 پارٹ میں نے بیان کر دیے، 101، کل شاید 102 جائے گا یا 103 جائے گا کل جو ہے انشاءاللہ، اور 300 پارٹ میں نے تیار کیے اور یہ سارا مضمون میں اس میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے مجھے یاد ہے 300 پارٹ میں نے تیار کیے حضور کی سیرت کی، شاید یہ کیسے ہوئی، یہ کیسا ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ جو عورت اتنا میرا ساتھ دے میں اس کے اس طریقے سے نکال دوں۔ یہ اچانک کا خیر کس کو ملا؟ تو خدیجہ کو، آخر تک حضور کے حرم میں رہی، انتقال کا وقت جب قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہ بیٹھے ہوئے، بچیاں پیدا ہو گئی تھیں، بچیاں جو قریب نہیں تھیں، حضور کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھا اور کہا کہ اللہ، اے اللہ کے نبی، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب میں بچنے والی نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں، یہ حضرت خدیجہ کے وفات پر یہ بات ہو رہی تھی، ابھی جبریل آئے ہیں اور یہ کہا کہ خدیجہ کو سلام کہو اللہ کا، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اگر حضرت آپ کو برا نہ لگے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہو، اور یہ کہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ فکر نہ کرے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 محل تیار کیے، ایک محل حضرت خدیجہ کا ہے، ایک محل مریم بنت عمران کا ہے، اور ایک محل حضرت آسیہ کا ہے۔ یہ تینوں محل حضور نے یہ حدیث سنائی حضرت خدیجہ کے انتقال پر، جب انتقال کا وقت قریب ہے، جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا تو حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی نکاح کیا ہے؟ میں تو سمجھتی تھی کہ میں پہلی بیوی ہوں آپ کے نکاح میں، اور یہ 3 محل کی خوشخبری، یہ فرمایا میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں تیار رکھا ہے، تو وہاں جائے ان کو میرا سلام کہنا۔ 3 محل، ایک محل خدیجہ کا، ایک محل حضرت مریم بنت عمران کا، اور ایک محل حضرت آسیہ کا، پھر ان کی بیوی تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا اچھا آپ نے نکاح نہیں کیا، پھر حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت میں جا رہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آخر میں میری ایک نصیحت سن لیجیے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، کچھ بھی کریں یہ میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ یہ جملہ تھا، چھوٹی تھی حضرت فاطمہ، چھوٹی تھی تو مجھے بیٹی سے باقی بچوں کے نکاح ہو گئے تھے، سب بڑھیا ہو گئی تھی، یہ سب سے چھوٹی تھی، میرے بیٹی کا فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اس پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آخر تک حضور کے حرم میں رہی، کوئی ناچاکی، خوب ساتھ دیا، خوب ساتھ دیا، سارا مال لگایا، سب کچھ کیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو بھائی؟ خیر، اچانک کا خیر، اور اپنا معاملہ اللہ کو سونپو۔ جب اللہ کو سونپو گے تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہر ایک کے گھر کے معاملات ہیں، میں جانتا ہوں، یہ جتنے بیٹھے ہیں، کسی کے بچی کا مسئلہ ہے، کسی کے ماں باپ کا مسئلہ ہے، کسی کی تجارت کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے زمینوں کا مسئلہ ہے، کسی کو پارٹنر کا مسئلہ ہے، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے دشمن کا مسئلہ ہے، کسی کا کورٹ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو سونپو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اور ایک ہدیہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ کسے قبول کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے جنت میں تیار ہو جاتے ہیں،
30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 بنگلے تیار ہو جاتے۔ 313 مرتبہ میں آج کل پڑھنے کا کہتا ہوں، بدرین کی تعداد 313 تھی، اس عادت میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو 2 بنگلے بھی اگر آپ نے لے لیے یا 2 پلاٹ بھی لے لیے تو فون آتے نہیں آتے، ایسے کہاں سے لائے، حساب کتاب دو، یہ کرو وہ کرو، اور وہاں روزانہ 31 بنگلے کون تیار کرے گا؟ میں تیار کروں گا انشاءاللہ۔ اور دیکھو ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، ہم جو امریکہ جاتے ہیں تو وہی ہمارا پورا علاج کرتی ہے، سب چیک کرتے، بڑی ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر نے کا مجھے فون آیا۔ فون کیا ہے؟ وہ شکاگو میں ملنے کے لیے، بمبئی جب بھی آتی ہے تو ملنے کے لیے ٹائم لے کر احترام سے آتی ہے، بچیوں کو لاتی ہے، لیکن اب منتقل ہو گئی ہے شکاگو، امریکہ، کینیڈا وغیرہ دونوں جگہ کے پاسپورٹ ان کے پاس، اور بڑے بڑے خاندانوں کا یہ علاج کرتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ابو جی کہتے ابو جی، مجھے کوئی حضرت جی کہے اتنی خوشی نہیں ہوتی، کوئی کہے ابو جی مجھے بہت خوشی ہوتی، اسے پیار کا پکتا ہے۔ تو ابو جی ایک بات پوچھتی ہوں کہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر برا نہ مانے، میں نے پوچھو۔ یہ فرمایا ابو جی 5 لاکھ میں نے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو بہت بنگلے ہو گئے میرے، تو جنت میں کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا، کرایہ، رینٹ، سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا کہ جنت میں کوئی کرایہ تو نہیں آئے گا تو اس میں سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں کہ جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، ابھی تک تو بنگلے بنائے گا۔ تو آپ حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں، سورہ اخلاص کی فضیلتیں جتنی حدیثوں میں آئی ہیں اتنی کسی صورت کی نہیں ہے۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے جو تبوک جا نہیں سکے، بیمار تھے، حضور نے مدینہ چھوڑ دیا ان کو، آج مرے کل مرے، آج مرے کل مرے، آج مرے کل مرے۔ تو کتابوں میں آتا ہے حدیث میں ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل آئے مدینہ، بلکہ انتقال ہو گیا ان کا، تو حضرت جبریل مدینہ آئے، مدینہ آ کر سب کچھ ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، مرد تو تھے نہیں، بوڑھے رہ گئے تھے مدینہ میں تبوک کے موقع کے اوپر، اور حضرت جبریل مدینہ سے سیدھے تبوک آئے حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ غسل کفن جو ہے وہاں کریں، جنازے کی نماز وہاں پڑھیں، یا اس کی لاش اٹھا کر یہاں لاویں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ اٹھا کر یہاں لاؤ، غسل وہاں دے دو اور جنازہ کہاں لاؤ؟ تبوک، 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک۔ سارے فرشتے جنازہ اٹھا کر تبوک لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا دفن تبوک میں کریں یا بقی میں کریں؟ کہنے بقی میں کرو۔ لیکن حضور نے ایک سوال کیا، جبریل اتنا اعزاز اور احترام کیوں ہوا اس کا؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، یہ آدمی جہاں پر بھی مرتا ہے آدمی مر جائے دفن ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، اس کا اتنا اعزاز کیوں؟ حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا اس کا اتنا اعزاز اس لیے ہوا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ تو آپ لوگ بھی چاہتے ہو سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کو بھی عزت دے اللہ تعالیٰ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، یہ پڑھنے کی اگر آپ نے عادت ڈال دی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور میں اپنا قصہ سناتا ہوں، بمبئی میں میرا بیان ہوتا تھا نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی جو ہے وہ آ کر کھڑی ہوتی تھی، 17 سال تک میں نے بیان کیا رمضان میں، تفسیر کرتا تھا قرآن شریف کی، یعنی تسلسل سے تو نہیں،
سیدھا سیدھا آئے تھے، منتخب آئے تھے، لے کر بیان کرتا تھا، مجمع ہوتا تھا الحمدللہ۔ ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوتی تھی، اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، دعا کرو میرا کہیں رشتہ ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا میں اگر کوئی تجھے وظیفہ بتاؤں تو کرے گی تو؟ کروں گی۔ پابندی سے کرے گی؟ پابندی سے کروں گی۔ میں نے کہا سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر۔ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ۔ اب میں نے 313 مرتبہ پڑھوانا شروع کیا۔ تو جو پرانے لوگ ہیں جو بیان سنتے آ رہے ہیں وہ کہتے مولانا اس وقت میں بھاؤ 100 مرتبہ تھا، اب 313 مرتبہ کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا کہ تم نے فلیٹ خریدا تھا، کتنے میں خریدا تھا؟ 1 کروڑ میں۔ اب کیا بھاؤ ہے؟ 3 کروڑ۔ جب تمہارا فلیٹ کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو میرا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے بھائی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ارے تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے، ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا۔ اب 300، اب اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو اور بڑھا کے کہوں گا۔ اب لوگوں نے 313 مرتبہ شروع کر دیا، اور اس نے کہا ابو جی میں پڑھوں گی۔ اب میرے ہاتھ میں یہ تصویر تھی، یہ میری تصویر، اس کا نام ہے دیندار، جاندار، شاندار، مالدار۔ برکتی تصویر میں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تھی۔ تو میں نے کہا بیٹی ہے بیٹی بیٹی ہے بیٹا بیٹا، یہ میری تصویر ہے، اس پر پڑھنا۔ تصویر دے دی اس کو میں نے۔ 1 سال کے بعد میں آیا تو وہی لڑکی ایسی تصویر لے کر کھڑی ہے، میں پہچان گئی میری تصویر ہے، اور ایک بچہ جو ہے اس کے بغل میں ہے لے کر کھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ وہی لڑکی ہے، لیکن چونکہ بیان کے لیے داخل ہو رہا تھا، جب بیان کے لیے داخل ہوتا تھا تو مجمع ہوتا تھا، زیادہ انتظار میں ہوتا تھا، لیکن ذہن میں آ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ جب نکلنے لگا تو موٹر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو جی میں نے کہا تو بیٹا کیا ہوا؟ الحمدللہ دیندار، جاندار، شاندار، مالدار کی برکت سے الحمدللہ اللہ نے میرا نکاح بھی کرا دیا اور بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے بہت مال دیا، اور اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا دیکھ تجھے اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اس لیے تو خرچ کرتی رہنا۔ ٹھیک ہے ابو جی کروں گی، لیکن خوشخبری اور سناؤ ابو جی، سناؤ۔ یہ آپ کی جو تصویر ہے دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، یہ تصویر جو ہے میں نے میری سہیلیوں کو بھی دی۔ سہیلیاں مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، شادی ہماری نہیں ہوتی۔ میں کہتی تھی دیندار، جاندار، شاندار، مالدار۔ میں نے کہا میری تصویر بھی دیندار، جاندار، شاندار، مالدار ہے، اور میرا وظیفہ بھی دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، وہ بھی کرنٹ والا ہے۔ تو بولے ابو جی میں نے سب کو اس تصویر کے اوپر جو ہے میں نے اس کو سورہ اخلاص پڑھوایا، الحمدللہ سب کی شادیاں ہو گئی۔ اس تصویر کے بہت قصے ہوئے۔ اب یہ میری تصویر ہے دیندار، جاندار، شاندار، مالدار، پورے آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا، مولانا کو دے رہا ہوں، ہمارے مولانا صاحب ماشاء اللہ، یہی ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں، انہیں کو ہم پہچانتے ہیں، باقی یہاں کے لوگوں کو تو پہلے میری طرف سے ہدیہ آپ کو سنبھال کے رکھنا ماشاء اللہ۔ اب بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ ایک ہدیہ اور دیتا ہوں۔ آج کل لوگ جادو میں، نظر میں، بد نظری میں، حسد میں بہت مبتلا ہے۔ آسان وظیفہ بتاتا ہوں، گھر کے چاروں کونوں میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، تمہارے گھر میں سے سارے جراثیم نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جیسے مسجد ہمارے 4 کونے، یہ کونا ہے، وہ کونا ہے، وہ کونا ہے، وہ کونا ہے، داخل ہو جاؤ گھر میں، اس طرف سے شروع کرو، پھر یہاں پڑھ لو، پھر وہاں پڑھ لو، پھر وہاں پڑھ لو۔ یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف کا معمول تھا، اس کے حوالے میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھی۔ اس لیے اس کو تم پڑھنا شروع کرو تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ کوئی بھی پڑھے، بیوی پڑھے، بیٹی پڑھے، بیٹا پڑھے، کوئی بھی پڑھے، تو جنات کے اثرات بھی ختم، جادو کے اثرات بھی ختم، اور انشاءاللہ نوٹیں بھی بہت آئیں گی انشاءاللہ۔ حلال مال، جب حلال مال پہنچے تو مجھے بھی پارٹنر بنا دینا بھائی۔ اللہ ہنس کر ٹال رہے سارے کے ساتھ۔
ارے جس سے کہو تو صحیح بنائیں گے والا نا آپ کو پارٹنر. آپ کا کام ہے میری باتوں پر عمل کرو. لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ کو ہدیہ دینا ہے. میں نے کہا اللہ تیرے ہدیے کو قبول کرے. مجھے ایک ہدیہ دے دو. آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے, ایک ہدیہ مجھے دو گے انشاءاللہ بھائی؟ ایک میرے خواہش ہے کہ مجھے ایک ہدیہ دو گے انشاءاللہ؟ صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ میرا سبق سنو یا کہیں میرا ویڈیو دیکھو کہ میرے لیے دعا کر دو. یہ میرا ہدیہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پھر کچھ مت بھیجو, آپ کو پیسہ دینا ہے, مسجد بن رہی ہے, میری طرف سے پیسہ ڈال دو. آپ سمجھ گئے؟ میرا ہدیہ ہے کہ میرا سبق سنو اور آگے بھیجو. تو یہ دو ہدیے قبول کر لینا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف بھی شارٹ والا, صلی اللہ علی النبی الامی صلی وسلم اللہم صلی وسلم علی محمد, مختصر. اور استغفار بھی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ الگ حصہ ہے. اور آیت الکرسی زبردست چیز ہے. آیت الکرسی زبردست چیز ہے. جنات میں نے آیت الکرسی پر بیان کیا ہے. جناتوں نے مجھے خود کہا تھا کہ مولانا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ ان سے کہو زندگی میں 1 مرتبہ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو اور اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے جاؤ, کبھی بھی تم پر کوئی برا اثر نہیں ہو. 100 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لو. یہ جنات نے خود نے کہا اور میں نے یوٹیوب پر بیان بھی ہے, کچھ دنوں پہلے میں نے وائرل بھی کیا ہے. لمبی تفصیل ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہم تو, لیکن آیت الکرسی والے وظیفے کو چھوڑنا مت, اور اس سورہ اخلاص کو چھوڑنا کرو گے انشاءاللہ. اب سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے تو ہو انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ. 3 چلہ 2 چلہ 1 چلہ, مسجد کا جماعت میں بیٹھنا, مرکز میں آ کر بیٹھنا. اگر جماعت میں نہیں جا سکتے تو یہ جماعت میں جا رہے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ فرماتے تھے میری جماعت کی طرف کوئی اگر محبت کی نگاہ سے دیکھنے لے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے. کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ جلدی کون تیار ہے 3 چلے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ جلدی نام لکھا دو. 8:40 پر نماز ہے, چل وقت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. لگے لکھو, ساتھی لکھو, جلدی پھر دعا کر لیتے ہیں. پانی دے ہم اچھا 10 منٹ دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی ہمارے بچے کہاں ہیں؟ مفتی حذیفہ وغیرہ سب محمد یہ ہے, نماز یہ پڑھ کے جائیں گے. ابھی بیان میں نے پورا بیان نہیں کیا, ابھی تو بہت لمبا بیان ہے. دوسری مرتبہ تو سنائیں گے انشاءاللہ. اب راستہ دیکھ لیا ہم نے, یہاں کا ایڈریس مل گیا ہم کو انشاءاللہ. اللہ لائے گا. ہاں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اوپر والے بھی نام لکھا ہے. واہ واہ, اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. ان کا بھی نام لکھو بھائی. اچھا نیت کرو گے انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں اور دین کے ساتھ بنائیں گے. دیندار بنو, بے دین دیندار مت بنو. جو آدمی بے دین ہوتا ہے اور دیندار کا شکل اختیار کرتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. بے دین دیندار یہ قوموں کو ختم کر دیتا ہے. جتنا اسلام کو نقصان پہنچا ہے بے دین دینداروں سے, اتنا کافروں سے بھی نہیں پہنچا.
اتنا یہودیوں سے نہیں پہنچا. آج ہمارے معاشرے میں بے دین دیندار بہت ہیں. حلیہ دینداروں کا ہے اور کپڑے بھی دینداروں کے ہیں اور معاملات بے دینوں کے ہیں. اس میں بے دین دیندار ہونے سے بچو. ٹھیک ہے بھائی. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم إنا نفضض أمورنا إليك. اللهم إنا نفضض أمورنا إليك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، اس پورے شہر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والی کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے. اے اللہ بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے، بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے، بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے. پورے کرناٹک کو قبول فرما. اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا، جس کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستقبل اخیار میں شامل فرما دے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی. اے اللہ تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی، تو ہی بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی. اے اللہ اس کا چھوٹا بھی پریشان، اس کا بڑا بھی پریشان، اس کا مرد بھی پریشان، اس کی عورت بھی پریشان. تو ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. اور ان شرور سے پناہ چاہیے ہو، ان شرور سے تو ہماری حفاظت کرنا. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اے اللہ اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں. یہی مجمع اگر اس علاقے کی کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تہر مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دی اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. دیکھو میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو.
مسافہ کرنے کی کوشش مت کرو، اتنا بڑا مجموعہ ہے مسافہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔